جو ہمارے مخالف ہیں, جو مافیاز ہیں, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں. ان کو خوف یہ کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں. ہم نے یہ کہا کہ اب یہ آخری بجٹ ہیں, ہم اس میں عوام کو سب سے زیادہ ریلیف دیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی رول بیس سوسائٹی رہنی ہے یا کوئی بھی ریوڑ آ جائے گا اور وہ کہے گا جی اب میری ٹرمز کے اوپر آپ نے چیز کرنی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ تمام ہمارے ساتھیوں کے مسائل حل ہوں گے. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس بورڈ ہو. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پی ڈی ایم رہے یا نہ رہے, پی ڈی ایم دوبارہ متحد ہو یا نہ ہو, پی ٹی آئی کے اندر اتنے تنازعات اور تضادات ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کے لیے خود ہی کافی ہے. آج جہانگیر خان ترین گروپ کے ارکان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بالآخر ملاقات ہو گئی. باہر آ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم اب مطمئن ہیں, ہماری بات سنی گئی ہے. حالانکہ جہانگیر خان ترین صاحب کے اپنے گریوینسز تو ایف آئی اے کے خلاف تھے, لیکن ازالہ وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہے ہیں. میرے لیے کم از کم یہ بڑی سٹرینج بات ہے, اور خاص طور پر جب وزیر اعظم کے ایڈوائزر جو احتساب کے لیے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر, وہ ابھی گزشتہ رات ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے, اب ہم نے سنوایا بھی ہے. ان کا کہنا تھا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ رولز بیس سوسائٹی رہیں یا کوئی ریوڑ آ کر اپنی ٹرمز پہ کام کروائے. وزیر اعظم عمران خان بھی کل لاہور جا رہے ہیں اور شنید یہی ہے کہ وہاں پر جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ ہونے والی بات چیت پر وہ بھی غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ آئندہ کیا کرنا ہے. پھر رنگ روڈ راولپنڈی والا ایک اتنا بڑا تضاد سامنے آیا ود ان پی ٹی آئی کہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک گروپ دوسرے کے خلاف اتنا پچڈ بیٹل کر رہا ہے. حالات کیا بنیں گے, آج ہم ان موضوعات پر بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپٹی چیئرمین سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب. بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب, آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسحاق خان خاکوانی صاحب, سابق صدر ساؤتھ پنجاب پی ٹی آئی. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے وقت نکالا. اور ناظرین, سینیٹر بیرسٹر آدم نذیر تارڑ صاحب نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ تارڑ صاحب, آپ نے وقت دیا. سینیٹر صاحب, میں پروگرام کا آغاز آپ سے کرتا ہوں. آپ نے بھی بڑے کیسز کا سامنا کیا ہے اور آج بھی نیب کا ایک اجلاس تھا, 14 ریفرنسز کو ریویو کیا گیا. لیکن اب یہ جو سینیریو بنا ہے جہانگیر خان ترین صاحب والا, ان کا گروپ آج ملا, تو کیا سمجھتے ہیں جہانگیر خان ترین کو انصاف ملے گا یا ان کو این آر او ملے گا؟ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں, جہانگیر ترین صاحب کا جہاں تک کیس ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیا کیس ہے, کیونکہ ان کی جو ایف آئی آریں کٹی ہیں وہ تو کوئی چینی کے لیے تو کٹی نہیں ہے, کیونکہ کیس تو گورنمنٹ چلا رہی ہے فار دی شوگر مینیپولیشن, پرائس مینیپولیشن. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے خود ای سی سی میں اس کی اپروول دی شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کی. جی اس میں کوئی جہانگیر ترین کو تو اپروول نہیں دی, تو جہانگیر ترین پہ کیا کیس چلایا جا رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک تو کیونکہ ابھی تک ان پہ کوئی ایف آئی آر جو رجسٹر ہوئی ہے, اور ایف آئی اے بھی جو ان سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ شوگر کی انویسٹیگیشن نہیں کر رہی, وہ سارے ان کے بزنس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ انہوں نے پیسے کس کو ٹرانسفر کیے, کہاں بھیجے, کیا 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 نہیں کیا, جو کہ اگر آپ کسی بزنس کو بھی اٹھائیں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. مگر میں جو سرپرائز ہوں کہ جی آپ نے اتنا ایک ڈنڈورا مچایا, مافیا یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی, اور اینڈ میں آپ نے شوگر کی کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہو رہی. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یا تو جہانگیر ترین صاحب کے کوئی اختلافات ہیں پی ٹی آئی میں, عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں, یہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں نورا کشتی ہو رہی ہے کہ جی کسی طریقے سے ان کو لائن پہ لایا جائے. اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا جہانگیر ترین کے کیس میں. اٹ سیمز لائک کا کیس بنتا تھا, گاڑی چوری کا کیس بنایا جاتا تھا, اب اس قسم کے ذرا سوفسٹیکیٹڈ کیسز بنائے جا رہے ہیں.
केसेस बनाए जा रहे हैं। इधर रुकिएगा, खागवानी साहब आपकी तरफ आता हूं। आज जो मुलाकात हुई और आपके ग्रुप के लोग बाहर आए, उन्होंने कहा जी हमें सुना गया है, अब इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हमारी बात सुनेगी, अब आवाम के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। जब ये ग्रुप बना था, जो बातें होती रही, जो राजा रियाज साहब कहते रहे, आप कहते रहे, दीगर कहते रहे, वो ये बातें नहीं थी। वो तो जहांगीर खान तरीन के खिलाफ जो आप लोग कहते हैं इंतकाम लिया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो वाली चीजें थी। तो फिर आज का इत्मीनान कैसा? आप समझते हैं कि आपके मसाइल हल हो गए अब? नहीं शौकत अपराजा साहब, ये इस तरह की बात नहीं है कि ये जो है ना सूबाई असेंबली के जो मेंबर अपना इमरान खान साहब को बतौर वजीर आजम, बतौर चेयरमैन पीटीआई मिले हैं, वहां पर उनको ये अंदिया दिया गया कि आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी और जहांगीर खान के साथ भी अगर कोई चीज हुई है तो मैं इसको दोबारा देखलवा लेता हूं अपने अली जफर साहब से। तो वो जब यहाँ आए एमपीए तो इन पर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने कोई ज्यादती 4-5 बंदों के साथ की। उन्होंने किसी के साथ उन्होंने एक यंगस्टर के साथ उन्होंने एफआईआर करा दी उसके खिलाफ। फिर उनको बुलाकर उनके अमला कहने लगा कि आप जहांगीर खान के ग्रुप को छोड़ दें तो हम आपको अपना फाइनेंशियली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दे देंगे आपके हल्के के लिए, तो आपकी वहां मकबूलियत बढ़ जाएगी। तो इस किस्म की ये चीजें वो करने लगे। तो जब 19 तारीख को हमारी तारीख थी कोर्ट में, तो 18 तारीख को हम वैसे इकट्ठे हुए शाम को, तो हमने सबसे पूछा अच्छा भाई क्या क्या कोई नई बात क्या हुई। तो सारों ने अपना कच्चा चट्टा खोल दिया कि जनाब हमें तो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से बड़ा सख्ती से हमारे खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि आपके ग्रुप को हम छोड़ें और अगर ना छोड़ा तो हम ये उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो तो उसके ऊपर सारे बंदों ने खुद खड़े होके कहा कि अगर ऐसे वो कर रहे हैं तो हम फिर इनके खिलाफ एक अपना जुमे को जो आज था हम इनके खिलाफ वहां असेंबली में एक खड़े होकर इनके खिलाफ बात करेंगे और बताएंगे कि वो हमारे साथ बजाय जो प्राइम मिनिस्टर के साथ सुलह सफाई की बात हुई है, हम यहाँ आकर सारा कुछ इनका कच्चा चट्टा खोलेंगे। तो उसके ऊपर फिर आज उन्होंने उनको बादशाह का मना मनू के उनके साथ बैठ के बातें की। और हर चीफ मिनिस्टर यही काम करता है कि वो जब से ये फंड हुए ना अवेलेबल पार्लियामेंटेरियंस के लिए सन 85 से अल्लाह बख्शे जुनेजो साहब के वक्त से हर असेंबली में हर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ यही काम करता है कि अपने इस फंड्स को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है कि जी वो, हालांकि इन बंदों के खिलाफ नहीं करना चाहिए। तो जो तरक्की है वो तो मुतवातिर तौर पर पाकिस्तान में होनी चाहिए। ये आपके वोटर हैं। हाँ। आपके इधर प्लीज रुके, एक तो वोटर्स के ऊपर आपने खर्चा करना है। एक मिनट इधर रुकिएगा। एमएनए एमपीए को एक वजाहत आपने कर दी, मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। तारड़ साहब, आज आप लाहौर में हैं, जो कुछ लाहौर में हुआ, एमपीएस जाकर, वो हैं तो तहरीक इंसाफ के, वो जाकर वजीर आला से मिले और उन्होंने कहा कि अब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्या आपकी नजर में ये मामला इतना ही सादा है? देखिए, ये पराजा साहब मैं तो कहता हूं कि ये सबसे बड़ी नफी है जो नारा लगाया जाता है पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग एहतसाब का एजेंडा लेके आए हैं। भाई ये काहे का एहतसाब है कि आपके 10 एमएनए एमपीएस इकट्ठे हुए, उन्होंने आपको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। उसके लिए हाथ भी नरम हो गया। पिछली पेशी पे वहां पे एफआईए ने जाके कह दिया कि जी हम बताएंगे इंस्ट्रक्शंस लेके कि हमें इनकी गिरफ्तारी चाहिए या नहीं चाहिए, जबकि ऑपोजिशन के लोगों के लिए पहले गिरफ्तारी और बाद में तफ्तीश का कानून लागू किया गया है। फिर कहते हैं जी इस्तीफे दे दिए, हमारे लोगों ने इस्तीफे भी क्या दिए, वो इस्तीफा देते हैं, इंक्वायरी में क्लियर होते हैं, उसके बाद वो रीइंस्टेट हो जाते हैं वहां पे। तो ये सारा जो मैं तो समझता हूं कि ये धूल झोंकने वाली बात है आंखों में। आप अगर ये नारा लगाते हैं तो एक यकसा पॉलिसी होनी चाहिए, एक नजर से सारों को देखें। ये तो खैर इसने तो कली खोल दी है ना जहांगीर तरीन साहब वाले एपिसोड ने। तो हुकूमत के ये जो सारे दावे हैं कि जी यहाँ पे मेरिट प्रिवेल करता है और ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने 2 पेशियों पे पोस्टर इस्तेमाल की है
اور حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک گئی ہے. اب چیف منسٹر بھی ان سے معذرتیں کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے بھی ٹائم دے دیا, انہوں نے وانی ظفر صاحب کی کمیٹی بھی بنا دی ون مین, انہوں نے رپورٹ بھی پیش کر دی کہ نہیں ترین صاحب کے ساتھ زیادتی نہ کریں, باقیوں کے ساتھ نہیں ہو رہی, ان کے ساتھ بھی. تو یہ کیا, یہ سارا ڈرامہ ہے, یہ تو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, سمجھتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی. چلے آپ نے بھی وضاحت کر دی کہ یہ عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سارے مہمان کہہ رہے ہیں کہ یہ احتساب کیسا احتساب ہو رہا ہے, لیکن بیرسٹر شہزاد اکبر نے تو وعدے کر دیا نا کہ رولز بیس سوسائٹی بنانی ہے ہمیں, ادروائز اگر کوئی ریوڑ آ کر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرے تو کیسا معاشرہ ہوگا. وہ ریوڑ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کل جہانگیر ترین گروپ کا اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد ان کا یہ انٹرویو آیا, ریوڑ سے کیا مراد ہے ان کی؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, خصوصاً یہ جو اسکینڈلز ہیں مختلف, اور اس میں ود ان پی ٹی آئی مسئلہ بنا ہوا ہے. اسحاق خان خاکوانی صاحب, جو بھی گریوینسز ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کے, آج ایم پی ایز ملے اور آپ نے وضاحت کر دی کہ ان کے خلاف کوئی پرچہ کٹا ہوا تھا یا ڈیولپمنٹ فنڈ سے, لیکن اصل مسائل جن کا جہانگیر خان ترین کو سامنے ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہیں. لیکن احتساب کے حوالے سے شہزاد اکبر کہتے ہیں, ہم نے آپ کو سنایا بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رول بیس سوسائٹی بنانی ہے, فیصلہ کرنا ہوگا, ورنہ ایک ریوڑ آ جائے اور وہ اپنی ٹرمز پہ کام کروائے. یہ ریوڑ سے کیا مراد ہے؟ کل ہی آپ کے ایم پی ایز ایم این اے ملے تھے, کل ہی ان کا انٹرویو آیا تھا. جی ہاں, یہ پراچا صاحب, یہ ریوڑ جو ہے اس نے پرائم منسٹر صاحب کو اس کرسی میں بٹھایا ہے جہاں پر وہ اس وقت پچھلے 3 سال سے بیٹھے ہیں. یہی ریوڑ ہے جس نے بزدار صاحب کو, جو ایک ایم پی اے تھے, اس کو انہوں نے چیف منسٹر بنا کر 3 سال سب سے پاکستان کا بڑا صوبہ ان کے حوالے کیا ہے. یہ ریوڑ ہے جس نے سینٹ کے اندر وہ آ کر اتنے سارے دوستوں کو سینیٹر بنایا ہے پاکستان پی ٹی آئی کے, ورنہ 1-2 بندے ہوتے تھے. اب ماشاءاللہ وہاں پر بڑی تعداد ہے, میرے خیال میں 2nd-3rd پوزیشن پہ وہ ہیں. یہ ریوڑ ہے جن کو یہ لوگ, جن کا کوئی پاکستان تحریک انصاف سے نہ کوئی تعلق تھا, نہ ہے, اور نہ ہی آئندہ ہوگا. اور انشاءاللہ یہ لوگ جو پارٹی میں تفریق پھیلا کے جا رہے ہیں اور جو عمران خان کے لیے بو کر جا رہے ہیں, کانٹوں کا پورا ہاتھ بنا کے جا رہے ہیں ان کے لیے, یہ عمران خان صاحب کو جب حکومت کے آخری دنوں میں جب تک کوئی تکالیف شروع ہوں گی اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ ریوڑ کہنے والے کیا ان کے ساتھی تھے یا یہ ان کے مخالف ترین لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے اندر پی ٹی آئی کا 20-22 سال کی جو خدمت انہوں نے کی یا جو انہوں نے ایک محنت کر کے یہاں پہنچے ہیں. یہ وہ ریوڑ ہے جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو میں اس سے زیادہ کیا مناسب ہی نہیں سمجھتا کہ ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے. سینیٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, سکینڈل تو نکل رہے ہیں نا ابھی, جیسے رنگ روڈ والا سکینڈل نکلا ہے, اس میں کون جن پر فنگرز پوائنٹ ہوئی, جن پہ انگلی اٹھائی گئی, غلام سرور خان وہ فیڈرل منسٹر ہیں, زلفی بخاری صاحب جن کی باپ دادا کی زمینیں ہیں یہاں پر, اٹک کے وہ رہنے والے, کتنی نسلوں سے رہ رہے ہیں, ان کو اپنے عہدے سے نکلنا پڑا. یہ احتساب تو ہے نا جس کا دعویٰ شہزاد اکبر کرتے ہیں یا خود وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. آپ لوگ سیاسی انتقام کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے نا. دیکھیں جی, یہ تو بڑا کلیئر ہے نا کہ اکاؤنٹیبلٹی صرف اپوزیشن کی ہو رہی ہے, باقی سب دکھاوا ہو رہا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیے گا رنگ روڈ اور یہ جتنے اسکینڈلز نکلے ہیں یہ ایکچولی انویسٹیگیٹ ہوں گے جب یہ گورنمنٹ جائے گی. جب تک یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوں گے. یہ سارے اسکینڈل اور کئی ایسے کیسز نکلیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. جب دوسری گورنمنٹ آئے گی اور یہ جب کیسز نکالے جائیں گے پھر آپ دیکھیے گا, اور پھر آپ ان کی حالت دیکھیے گا کہ کیا یہ فیس کرنے کے کوئی لائق ہے آدمی. یہ کوئی, اب جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جی پارلیمنٹیرینز کو ریوڑ کہہ رہا ہے, میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, وہ پارلیمنٹیرینز کو ریوڑ کہہ رہا ہے. ہز مائنڈ
کہ یار یہ پارلیمنٹیرینز کو جو آدمی ریوڑ کہے اس کا تو مطلب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا چیز ہے، نہ اس کو اندازہ ہے نہ وہ پارلیمنٹ کو کچھ سمجھتا ہے. تو یہ تو خاکوانی صاحب بھی سمجھتے ہیں، جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، جو بھی پارلیمنٹیرین ہے اس کو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ نان پارلیمنٹیرین لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اباؤٹ دا پارلیمنٹ. میں بھی ان کا مطلب ہو کہ موب آ جائے، میں بھی ان کا مطلب ہو کوئی موب آ جائے، ناٹ نیسیسرلی کہ وہ پارلیمنٹیرین کو کہہ رہے ہوں گے. پارلیمنٹیرینز کہے نا، وہ کوئی سڑک سے لوگ تھوڑی گئے، وہ تو دے آر سٹنگ پارلیمنٹیرینز، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کے تھے چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے تھے. یہ کیا بات کی بھائی آپ نے؟ میں تو اس پہ سیریس ویو ہے میرا اس پہ. ادھر رکیے گا میں تارڑ صاحب آپ کی یہ لوگوں کے نمائندے ہیں، نمائندوں کے بارے میں اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ ایسے بندے جو تنخواہ دار ہیں اور ان کا یہاں پر ایک عہدہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج یہ ریوڑ نہ ہوتا تو یہ اپنا ایسے لوگوں کو یہ عہدے ملتے کہ وہ وزیر بن کے بیٹھے ہوں داخلہ کے، اور وہ آج کل بن کے بیٹھے ہوں اپنا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر. اور یہاں پر جس طرح کے آپ کا نقطہ آ گیا خاکوانی صاحب، آپ کا نقطہ آ گیا. میں ذرا تارڑ صاحب کی طرف جاتا ہوں. تارڑ صاحب، 11 جماعتی پی ڈی ایم وہ کام نہ کر سکی جو پی ڈی ایم کے اندر سے ہو گیا. آدھے لوگ ناراض ہو گئے، مثلا پہلے محمد میاں سومرو کے ساتھ لڑائی ہوئی، وہ ناراض ہوئے، پھر زلفی بخاری صاحب ناراض ہوئے، غلام سرور خان نے پریس کانفرنس کر دی، جہانگیر خان ترین کا باقاعدہ ایک پورا گروپ بن گیا. یہ آپ لوگ تو خوش ہوں گے اس بات پہ. ابھی تو پراچا صاحب کچھ اور بھی ناراضگیاں آئیں گی، جیسے جس بخلاہٹ کا گورنمنٹ شکار ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سینٹ کے الیکشنز میں شکست کا سامنا ہوا اس وقت بھی انہوں نے بڑا شور مچایا، اور ہم نے تو تب بھی کہا تھا کہ ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، یہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن میں انہوں نے بڑی کوشش کی نقم لگانے کی، لیکن اپوزیشن کے لوگ نہیں ٹوٹے ان سے. نہ کوئی شکست و ریخت ہوئی پی ایم ایل این میں، نہ فارورڈ بلاک بنے پاکستان پیپلز پارٹی میں. ان کے اپنے لوگ ہی انہیں مختلف اوقات پہ چھوڑتے گئے، اور یہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ نظریاتی لوگ ان کے ساتھ بہت کم رہ گئے تھے. 2018 کے الیکشنز میں انہوں نے پکڑ دھکڑ کے الیکٹیبلز کے لیے جگہ بنائی، اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں نہ صرف یہ کہ ٹکٹ کی سٹیج کے اوپر انہوں نے لوگوں کے ترلے کیے اور کچھ اور طریقے بھی استعمال کیے، بلکہ اس کے بعد جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پنجاب میں خاص کر طور پہ اور مرکز دونوں جگہوں پہ ان کی میجورٹی نہیں تھی. پھر آزاد چلے وہ تو ماضی ہے سب کو معلوم ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو مسائل پی ٹی آئی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، یہ کون مسائل پیدا کر رہا ہے؟ پراچا صاحب دیکھیے، نادیدہ قوتوں کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، وہ تو باقاعدہ ایک انٹرسٹنگ چیپٹر ہے پاکستانی سیاست کا، وہ شاید چل رہا ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو خان صاحب کے گرد 2-3 لوگوں نے گھیرا کر رکھا ہے، ایک آدھ ان کے وہ جو بیوروکریٹ ہیں اور ایک دو ان کے مسائل جو کہ سارے نان الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ احتساب کے نام پہ جو ایسا چورن بیچتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ اس میں آ کے وہ خود بھی ٹریپ ہوتے ہیں. نہ صرف کہ انہوں نے اپوزیشن کے لیے دیواریں چنی اور ان میں چن دیا، بلکہ اور یکے بعد دیگرے تمام اپوزیشن لیڈر جو سرکردہ ہیں انہیں جیلوں میں رکھا گیا. اور بھلا ہو ہمارے عدالتی نظام کا کہ دیر بدیر ان کو ضمانتیں ملی اور ساتھ میں یہ آبزرویشنز بھی آئیں. اسی دور میں جو ضمانتیں تو خیر سب کو ملی کیس میں، اور جو ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ابھی شہباز صاحب کو بیل دیتے ہوئے آبزرویشن دی ہیں، اس کے بعد یہ تو ان کی کلی کھل گئی کہ یہ احتساب میں کتنے سنجیدہ ہیں. ادھر رکیے گا ناظرین، میں بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، وزیر اعظم عمران خان کل لاہور جا رہے ہیں. جہانگیر خان ترین گروپ کی شکایات، ان سے ملاقاتوں کے حوالے سے ضرور وہاں پر غور ہوگا. کل لاہور مشن ہے کیا، بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں، خصوصاً جو اسکینڈلز ہیں
اور جہانگیر خان ترین گروپ کی جو شکایات ہیں، وزیر اعلی پنجاب سے آج ملاقات ہوئی، کل وزیر اعظم عمران خان نے لاہور جانا ہے، یہ لاہور مشن ہے کیا؟ مانڈی والا صاحب، آپ بات کر رہے تھے احتساب کی، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت ختم ہوگی تو پتہ نہیں رنگ روڈ کی طرح کتنے اسکینڈل سامنے آئیں گے۔ دیکھیں، نیب ایک ادارہ ہے، نیب تو ابھی بھی کام کر رہا ہے، جو کہیں اسکینڈل آتا ہے ایف آئی اے کے ذریعے آتا ہے، جیسے رنگ روڈ والا بھی اب نیب چیئرمین نے نوٹس لے لیا، تو احتساب کا عمل تو ساتھ ساتھ جاری ہے نا، نیب تو کام کر رہا ہے۔ سر وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، وہ نیب جس طریقے سے کام کر رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، گورنمنٹ کو بھی پتا ہے، جس کے کیس بند کرانے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، جس کے کیس چلانے ہیں وہ چلتے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں سر۔ اور یہ انکوائریاں اور یہ سارا کچھ ڈرامہ ہے، وہ بورڈ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس کی انکوائری بند کر دیں، جی اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے، جی اس کے خلاف یہ نہیں ہے، یہ تو جسٹ ڈرامہ وچ ایوری باڈی واچنگ۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے اختتام پر چیزیں سامنے آئیں گی، وزیر اعظم اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کو یہ ڈر ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں کہیں، اس لیے وہ یہ والا پروپیگنڈا کرتے ہیں، احتساب کو انتقام کا نام دیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، مافیاز اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو مشرف ٹائم کا بھی جب سے یہ احتساب بنا، دیکھیں اگر آپ اکراس دا بورڈ احتساب کریں تو آپ کو یہ کوئی نہیں کرے گا۔ اگر آپ احتساب لوگوں کو اٹھا کے اندر کر دیں، اپوزیشن کے، بفور ایون ریفرنس بینگ فائلڈ، بفور ایون اینی تھنگ، جیل بھیج دیں ان کو ڈیٹینشن میں رکھیں، اور باقیوں کو کسی کو آپ کچھ نہ کریں، ان کو یا تو ان کے کیس ایف آئی اے میں بھیج دیں یا ان کے کیس کہیں اور بھیج دیں، تاکہ یہ مطلب سر یہ دیکھیں، مطلب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو نظر آتا ہے کیا ہو رہا ہے، اور یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں، یہ آپ اپنے شو پہ بولیں گے، اور ہر گورنمنٹ کے سٹنگ پارلیمنٹیرینز کے، بیوروکریٹس کے، سب کو یہ پتا ہے کہ احتساب کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور کمپلین اس لیے ہو رہی ہے کہ یا تو آپ اکراس دا بورڈ احتساب کریں، سب کا کریں، مطلب، اور کسی کو کوئی ریلیف نہ دیں، کوئی کچھ نہیں بولے گا، مگر آپ اگر سلیکٹڈ احتساب کریں گے، سلیکٹڈ ٹریٹمنٹ کریں گے، سلیکٹڈ اریسٹ کریں گے، سلیکٹڈ بیل دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے دس از واٹ پیپل ول سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ پولیٹیشین نہیں کہتے، یہ بزنس مین بھی کہتے ہیں، یہ عام آدمی بھی کہتا ہے کہ جی جس کا مکمکہ ہو گیا اس کے لیے کوئی احتساب نہیں ہے، اور یہ آپ کو بھی پروف بھی ہو جائے گا کہ جن کے خلاف چل رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، وہ اگر ان کا مکمکہ ہو گیا تو ختم ہو جائے گا معاملہ، اگر ان کا نہیں ہوا مکمکہ تو وہ چلتا رہے گا۔ چلیں ادھر رکیے گا، تارڑ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، پی ٹی آئی میں مسائل اندرونی ختم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جہانگیر خان ترین گروپ کے جو گریوینسز تھے وہ دور ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن جولٹ ضرور آیا ہے، اور اس سے زیادہ جو پرویز الہی صاحب نے کل بات کر دی کہ جی ہمیں تو سنا ہی نہیں جاتا، ووٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ہے، انہوں نے بھرپور تحفظات کا اظہار کیا۔ اب وزیر اعظم کل لاہور جا رہے ہیں، یہ لاہور مشن آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ میرا تو خیال ہے لاہور کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کا ٹیمپریچر بھی یہی ہے، اور یہ شاید یہ سفر ہی ہوتا رہے کہ آپ آگا چوڑ پیچھا چوڑ، یہ ایک جگہ پہ جائیں تو پچھلا بگڑا ہوتا ہے۔ پراچا صاحب، میں جو عرض کر رہا تھا کہ جہاں پہ سیاسی سوجھ بوجھ کی کمی ہو، سیاست دیکھیں، سیاست میں ٹالرنس اور سیاست میں کچھ ڈائیلاگ جو ہے اور کچھ زیرک پن، یہ ملا کے آپ کی سیاست کی گاڑی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر ہر وقت آپ ہاتھ میں ڈنڈا یا ہاتھ میں گنڈاسا لے کے نعرے بازی کریں گے کہ ہم اڑا دیں گے، گردنیں اڑا دیں گے، جیلیں بھر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو ایسے حکومتیں نہیں چلتی۔ ان کے اپنے لوگ خود خوفزدہ ہیں ان سے، کیونکہ یہ ان کے اپنے لوگ ان کی ہوائی فائرنگ کی زد میں آتے ہیں جب یہ اس طرح کے فرینڈلی فائر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کے پی میں کیا کچھ نہیں نکلا، پنجاب میں ان کو اچھا انڈر کارپیٹ ویسے کیا ہے، استعفے دلائے، ان کو دھلایا، لانڈر کر کے لواج کر کے پھر دوبارہ ان کو کیبنٹس میں بٹھا دیا۔ مرکز میں بھی یہ ہوا ہے، 2-3 دفعہ ہو چکا ہے۔
जहांगीर तरीन साहब ने तो अच्छा किया, उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, जो थोड़ी बहुत कुछ चीजें पर्दे में थी वो भी बाहर आ गई। और ये म्यूजिक मेरे ख्याल में पराचा साहब चलता रहेगा, क्योंकि हुकूमतें चलाने के लिए एक बुनियादी अकल की जरूरत होती है, दानिश की जरूरत होती है, और हमें लगता है कि उस दानिश की कमी है इनमें। चले इधर रुकिएगा। खाकवानी साहब, अब कल आ रहे हैं वजीर आजम लाहौर में, आप भी लाहौर में हैं, जहांगीर खान तरीन साहब भी लाहौर में हैं, आपके ग्रुप के लोग भी लाहौर में हैं। यहां जो आज खबरें चलती रही उनके मुताबिक कल जो इजलास होगा वहां लाहौर में, और उसमें आप लोगों के मुतालबात पर गौर होगा। आखिर मुतालबात हैं क्या आपके? अगर आज आपके लोग मिलके आ गए तो वो तो कह रहे थे हम मुतमईन हैं, मुतालबात हैं क्या फिर? मुतालबात तो मैंने आपको अर्ज कर दी पहले शुरू में कि जो चंद हजरात हमारे साथ एक बंदे हैं, 31 आदमी MPAs ओनली, वो और उनको बुला के कहा गया है कि भाई आप इनको छोड़ें और हमारे साथ मिलके काम करें हुकूमत के साथ, तो हम आपके लिए ये कर देंगे और आपके लिए ये जजा है, और ये अगर आपने ना किया तो ये सजा है आपके लिए। तरीन साहब के लिए इस तरह की बात तरीन साहब के लिए जो इंसाफ मांग रहे थे वो क्या असल मामला तो वो है ना, ये तो वो भाई साहब वो नहीं डिस्कस हुआ जी। हाँ, आज भी नहीं डिस्कस हुआ, कल भी नहीं डिस्कस हुआ। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ एक दफा बात हो गई है, उस सिलसिले में उन्होंने अली जफर साहब को कहा कि मेरी तसल्ली के लिए मुझे एक अपनी रिपोर्ट दें कि आया मेरे अमले ने यहाँ पर ज्यादती की है या वाकई उनसे कोई गलत काम किया है या उन्होंने कानून से बाहर काम किया है। वो अली जफर और उसका काम भाई साहब वो हो जाएगा। आप वो हर दफा जहांगीर के मसले की बात नहीं है, यहाँ पर बाकी MPAs के साथ भी इस तरह है। आप बताएं पहले मुझे अपना पराचा साहब, जब हुकूमत बनी थी अपना अगस्त 2018 में, तो उनमें जो साथी थे वो आज किधर हैं? मैंगल साहब का ग्रुप किधर है? MKM के साथ जो दोस्त थे वो आज क्या वो दिल से हैं? क्या चौधरी सबान और काफ लीग वाले कोई दिल से हैं? उनके क्या मसले मसाइल हैं? ये पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, ये हर हुकूमत अपने साथियों के साथ और बाकियों के साथ मिलके करती है। वो जो आपके इत्तेहादी थे उनमें थोड़ी बहुत इसी मेरी गुजारिश तो सुने खान साहब, ये तो आपकी हुकूमत, आप गुजारिश सुनते नहीं है तो फिर मैं क्या कहूँ? मैं तो आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, अगर यहाँ कोई चीज ठीक करनी है तो उसको ठीक करने के लिए कोई 4 बंदे चाहिए ना जनाब करने के लिए। अगर आपके पास बंदे ना हो तो वो नहीं होगी मैनेजमेंट। पंजाब में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मैनेजमेंट करे। वफाक में मुझे एक आदमी का नाम बता दे जो कोई मैनेजमेंट करता हो लोगों के साथ। मैं इंडोर्स करता हूं खाकवानी साहब को, 100% सही कह रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, आपने वक्त निकाला। इसहाक खान खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जरा खुल के बात की अपनी पार्टी के हवाले से, जो रिजर्वेशन हैं उन हवालों से। सेनेटर आदम नजीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।